نل داکھاتی روداد آنکا پرندے کی اسم آمد راولپنڈی سے اپنے قارئین کے لیے تھوڑی سی مبالغہ ارا کے ساتھ تحریر کردہ ایک سچا واقعہ جو پرندوں کے نظریات، سوچ، احساسات و جذبات، ذہنی و جسمانی تکالیف کا بھرپور عکاس ہے۔ انسان جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے وہ یہ بات یکسر بھول جاتا ہے یا شاید دانستہ نظرانداز کر دیتا ہے کہ ہم پرندے اور جانور ہی کیا درخت، پھول اور پودے بھی اللہ عز و جل کی تخلیق کردہ زندہ مخلوق ہے۔ ہم پرندوں اور جانوروں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے انہی احساسات و جذبات سے نوازا ہے جس پر انسان فخر و ناز محسوس کرتا ہے۔ پیار، محبت، نفرت، حسد، دکھ و رنج اور صدمے کے تمام جذبات ہماری بھی روح اور جسم کا حصہ ہیں۔ آج میں آپ سب کو اپنی زندگی کی دکھ بھری کہانی سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں۔ میں ایک اسٹرلے مادہ ہوں۔ میرے مالکان بہت اچھے تھے۔ جب میں اور میرا ہمسفر ان کے گیرے تب سے جیسے ہم ان کے خاندان کا حصہ ہی بن گئی۔ وہ ہمارا ہر طرح سے بھرپور خیال رکھتے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ اس خطا کے پتلے سے نہ جانے کیسے ایک اتنی بڑی غلطی سرزد ہو گئے کہ اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ اس بات کا اندازہ اسے اس وقت ہوا جب بہت دیر ہو چکی تھی اور پانی حقیقی معنوں میں سر سے گزر چکا تھا۔ ہمارے مالک نے ہمارے لیے ایک چھوٹے مگر صاف ستھرے مسکن کا انتظام کر رکھا تھا۔ میں اور میرا شوہر سکون سے اپنے گھر میں مکین تھے۔ وقت پر دانا پانی دیا جاتا اور صفا کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ ان کے بچے اسکول سے آتے ہی ہمارے پاس آ جاتے اور ہم سے ہمارا حال احوال دریافت کرتے اور باتیں کرتے۔ ان بچوں کا اتنا اپنائیت بھرا رویہ ہمیں مزید خوش کر دیتا۔ ایک دن ہمارے گھر کا دروازہ کھولا گیا اور ہم نے ایک اجنبی کو اپنے گھر میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ میری ہی طرح کی مادہ آسٹرلیں طوطی تھی۔ شروع میں تو ہمیں بہت غصہ آیا، جیسے انسان اپنا گھر خوش دلی سے کسی کے ساتھ بانٹنا پسند نہیں کرتا، بالکل اسی طرح ہمیں بھی اپنا مسکن شیئر کرنا ناگوار تو گزرا، مگر ہمارے بس میں کچھ نہ تھا۔ کچھ دنوں بعد آخر کار وہ لمحہ آ گیا جس کا ہمیں شدت سے انتظار تھا۔ اللہ کی کرم نوازی ہوئی اور اس نے ہمیں والدین بننے کا شرف بخشا اور ہمارے ہاں 3 انڈے ہوئے۔ یہ خبر میرے اور میرے شوہر کے لیے نہایت خوشی کا باعث تھی۔ میرے شوہر نے شور مچا کر مالکان کو بھی متوجہ کر لیا اور وہ بھی یہ جان کر خوب خوش ہوئے۔ ہم اپنی خوشی میں یہ یکسر بھول گئی کہ ہمارے گھر میں کو اور بھی ہے جس کو ہماری یہ خوشی ذرا بھا نہیں رہی ہوگی۔ اس مادہ طوطی نے تو اس کے بعد سے میرے ساتھ باقاعدہ لڑا جھگڑا شروع کر دیا۔ میں حتی الامکان اس سے دور رہنے کی کوشش کرتی، اکثر تو میرا شوہر بھی مدد کرتا، مگر ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس طوطی کے اندر حسد اور جلن کا لاوا پک رہا ہے۔ چند دنوں بعد 2 انڈوں سے میرے بچے باہر آ گئے۔ بس پھر کیا تھا، میری اور میرے شوہر کی ذمہ داری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ بچوں کی دیکھ بھال، انہیں کھانا کھلانا وغیرہ۔ ایک رات میرا شوہر گھر سے باہر گیا ہوا تھا۔ میں اپنے بچوں کو سلا رہی تھی، جبھی تھکن کی وجہ سے مجھے بھی اونگ آئی۔ رات کے اندھیرے میں نے کسی کو اپنے گھر داخل ہوتے دیکھا۔ نیند کے باعث آنکھیں خمار زا تھیں۔ میں نے یہی گمان کیا کہ میرا ہمسفر ہی ہوگا۔ چند لمحوں بعد وہ دوبارہ نہایت خاموشی سے باہر چلا گیا۔ مجھے حیرت ہوئی مگر میں نے زیادہ دھیان نہ دیا۔ اگلے روز علی صبح ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو انڈا رہ گیا تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر اسے نقصان پہنچایا ہو۔ میرا شک تو اس طوطی پر ہی گیا کہ اس نے ہی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے مسکن میں گھس کر وار کرنے کی ٹھانی ہوگی، بالکل کسی بزدل دشمن کی مانند۔ بہرحال ہم نے صبر سے کام لیا۔ مہینے بعد ہی ہمیں ہمارے بچے کافی بڑے محسوس ہونے لگے تھے۔ ایک دن میں اپنا دانا کھانے میں مصروف تھی، جبکہ میرا شوہر گھر پر بچوں کی حفاظت کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ یک دم مجھے اپنے گھر سے شور شرابے کی آواز، جس میں ہمارے معصوم بچوں کی چیخیں کہیں دب کر رہ گئی تھیں۔ میں فوراً اپنے گھر کی طرف لپکی تو ایک عجیب منظر میری نظروں کے سامنے تھا۔ حاسد طوطی ہمارے بچوں پر حملہ آور تھی اور میرا شوہر اپنی سی کوشش میں مصروف تھا کہ انہیں بچا سکے۔
میری تو آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا۔ میں نے ایک زبردست حملہ اپنی مخالف پر کیا جو میری موجودگی سے کسی قدر غافل تھی۔ بس پھر کیا تھا، یوں سمجھی میدان جنگ میں گھمسان کا رن پڑا۔ میرا شوہر فوراً ہی باہر چلا گیا۔ اب سوچ رہے ہوں گے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ چلیں اب کی الجھن کو سلجھا دوں کہ نر طوطے اپنے آپ کو ایسے موقعوں پر بالکل الگ تھلگ کر لیتے ہیں جب مادہ طوطیوں میں لڑا ہو رہی ہو۔ بس پھر کیا تھا، مجھے نہ صرف اپنا دفاع اب کرنا تھا بلکہ اپنے بچوں کو مزید کسی نقصان سے بچانا کی ذمہ داری بھی میرے ناتواں کاندھوں پر آن پڑی تھی۔ اسی لڑا میں مجھے بھی کافی زخم گو میں طاقت میں اپنے مخالف کے بہت کمزور تھی، پھر بھی رب تال کی مدد سے میں اس ظالم طوطی کو گھر سے بھگانے میں کامیاب ہو گئے۔ میرا یہ سب کرنا بے سود ٹھہرا تھا کیونکہ ہم پر قیامت ٹوٹ چکی تھی۔ میں تو زخمی ہوئی ہی تھی مگر میرے بچوں پر جس وحشیانہ اندیز میں حملہ کیا گیا تھا وہ ننھی جانیں اس تکلیف اور گہرے زخموں کا مقابلہ نہ کر پائیں اور ہمارے دونوں بچے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ 2 دن بعد جب ہمارے مالک نے محسوس کیا کہ اب تک بچوں کو اپنے گھر سے باہر آ جانا چاہیے مگر وہ نہیں آ رہے تو انہوں نے ہمارے گھر کی صفائی کی جو وہ بچوں کی وجہ سے نہیں کر پا رہے تھے۔ اس دن ان پر منکشف ہوا کہ ہمارے بچے تو مارے جا چکے ہیں۔ تب انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے دوسری طوطی کو ہمارے گھر میں جگہ دے کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ انہوں نے اس طوطی کو فوراً دوسرے گھر منتقل کر دیا، مگر ایسا کرنا بے سود رہا کیونکہ جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ بچوں کی موت کے صدمے نے مجھے جیسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ کھانا کھانا اچھا لگتا تھا، نہ شوہر سے بات چیت کرنا۔ آخر کار شدت غم کی وجہ سے میری ٹانگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ میرے مالک نے جب یہ بات محسوس کی تو مجھے جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جس نے بتایا کہ مجھے فالج ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ مجھے ان کے پاس ہی چھوڑ دیا جائے۔ انہوں نے مجھے ایک بڑے سے پنجرے میں رکھ لیا جہاں اور بھی پرندے مختلف بیماریوں کی وجہ سے رکھے ہوئے تھے۔ وہ دن اور آج کا دن میرا مسکن یہی ہے۔ آج بھی مجھے اپنا پیارا گھر، شوہر اور بچے یاد آتے ہیں تو آنکھیں بھر آتی ہیں۔ کاش انسان اس بات سے آگاہ ہو کہ ہمارے جذبات و احساسات کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے اور ہم بھی انہی کی طرح حسد اور جلن کی بیماری میں مبتلا ہے کر دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔